بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت کے بارے میں۔ جب کفار مکہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے رہے اور ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہوتا رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ اجازت دے دی کہ وہ کہیں دوسری جگہ چلے جائیں۔ کچھ صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کے بادشاہ نصرانی تھے۔ وہ ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے مگر ان کی رحم دلی ہی مشہور تھی۔ اعلان نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینے میں 12 مرد اور 5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکے والوں نے ان کا پیچھا کیا کہ یہ نہ جا سکیں مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکے والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اس خبر سے یہ بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن کی طرف واپس لوٹے، لیکن مکے کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکے والے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی پر اترے ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ وہیں سے واپس ہو گئے اور کچھ کسی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی۔ کچھ صحابہ نے دونوں ہجرتیں کی اور کچھ نے ایک۔ کفار نے جب دیکھا یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے تو ان کو اور بھی غصہ آیا اور بہت سے تحائف کے ساتھ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کے پاس ایک وفد بھیجا جو بادشاہ کے لیے بہت سے تحفے لے کر گیا اور اس کے خاص پادریوں کے لیے بھی بہت سے تحفے لے کر گیا۔ وفد جا کر پادریوں اور حکام سے ملا اور تحفے دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا۔ بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ پہلے بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی اور رشوت لینے والے حکام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بے وقوف لڑکے اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے جس کو ہم جانتے ہیں اور نہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ ہم کو شرفائے مکہ نے اور ان کے باپ، چچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں۔ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے جواب دیا، جن لوگوں نے میری پناہ لی ہے بغیر تحقیق ان کو حوالے نہیں کر سکتا۔ ان سے بلا کر تحقیق کر لوں، اگر یہ صحیح ہوا تو حوالے کر دوں گا۔ مسلمانوں کو جب بلایا گیا مسلمان بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں، مگر اللہ عز و جل کے فضل نے مدد کی اور ہمت سے یہ طے کیا کہ چلنا چاہیے اور صاف بات کہنا چاہیے۔ بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا، تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے یہ حالات دریافت کیے۔ حضرت جعفر آگے بڑھے اور فرمایا، ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے۔ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتے ناطے توڑتے تھے۔ ہم میں طاقتور ضعیف کو ہلاک کر دیتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے ایک رسول بھیجا جس کے نسب، جس کی سچائی اور امانت داری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں اور بتوں کے پوجنے سے منع فرمایا۔ اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ خیرات کا حکم دیا۔
اور اچھے اخلاق تعلیم کیے۔ زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے اعمال سے منع فرمایا۔ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی، ہم اس پر ایمان لائے، اس کے فرمان کی تعمیل کی، جس پر ہماری قوم دشمن بن گئی اور ہم کو ہر طرح سے ستایا۔ ہم لوگ مجبور ہو کر آپ کی پناہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، جو کتاب تمہارے نبی لے کر آئے ہیں وہ کچھ ہمیں سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی پہلی آیتیں پڑھیں، جس کو سن کر بادشاہ بھی رو دیا، اور ان کے پادری جو کثرت سے موجود تھے وہ سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور جو کلام عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں۔ اور بادشاہ نے ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانی پڑی، آپس میں صلاح کی۔ ایک شخص نے کہا کہ کل ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے گا۔ ساتھیوں نے کہا، ایسا نہیں کرنا، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے ہیں مگر پھر بھی ہمارے رشتہ دار ہیں۔ مگر وہ نہ مانا۔ دوسرے دن بادشاہ کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہرحال گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، وہی کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، وہ روح اللہ ہیں اور وہ کلمۃ اللہ ہیں، جس کو خدا نے کنواری اور پاک مریم کی طرف ڈالا۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ پادری لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا، تم جو چاہو کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے وفد کے تحفے واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا، تم امن سے رہو، جو تمہیں ستائے ان کو تاوان دینا پڑے گا، اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا ہوگا۔ اس وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور عزت اور بھی زیادہ ہونے لگی اور اس وفد کو ذلت سے واپس آنا پڑا۔ اس واقعے سے کفار مکہ کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے نے ان کو اور بھی جلا کے رکھ دیا۔ ہر وقت اس فکر میں رہتے کہ اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے۔ اس لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد کو قتل کر دیا جائے، لیکن قتل کرنا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتھے اور اونچے طبقے کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ ان میں اگرچہ اکثر مسلمان نہیں تھے لیکن سارے بنو ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں کھڑے تھے۔ اس لیے کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے، اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا بلکہ یکم محرم 7 نبوی کو ایک معاہدہ تحریری لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس معاہدے کی وجہ سے 3 برس تک یہ حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکے کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔
اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی سے ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سامان، غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے اور عورتیں اور بچے بھوک سے بے تاب ہو کر روتے اور چلاتے۔ آخر 3 برس کے بعد وہ صحیفہ دمشق کی نظر ہوا اور یہ مصیبت دور ہوئی۔ 3 برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزرا کہ ایسی حالت میں ان پر کیا مشقتیں گزری ہوں گی، لیکن اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی اشاعت فرماتے رہے۔